أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا الحمدللہ۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ میں سے ہر کوئی اپنے ساتھ یہ لکھ لے بیچ 1 بیچ 2 پلیز۔ اور جو ٹیچرز ہیں، جو صرف ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ہی نہیں، وہ ٹی لکھیں۔ باقی تو ظاہر کے بیچ 1 کی بہت سی بہنیں جو ہیں وہ بیچ 2 میں پڑھا بھی رہی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن صرف جو ٹیچرز ہیں وہ صرف ٹی لکھیں، باقی بیچ 1 اور بیچ 2 مینشن کر دیں پلیز۔ اچھا جی، لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مدات پڑھے تھے۔ نہیں، ہم بیچ 1 کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کلاس کی بات کر رہے ہیں۔ قلقلے کی صفات پڑھی تھی، جیم کی۔ جیم کی صفات پڑھی۔ اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو ہم کتنی قسم کی صفات ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی۔ 2 طرح کی۔ صفات آپ نے کہا 2 طرح کی ہوتی ہیں، کون کون سی؟ صفات لازمہ، لازمہ لازمہ اور عارضی صفات۔ صفات عارضہ۔ شاباش۔ اور لازم صفات کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک وہ جن کی ضد ہوتی ہے، صفات متضادہ غیر متضادہ۔ متضادہ۔ شاباش، اوکے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا آپ لوگوں کو یہ بات یاد رہی کہ صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک لازمہ اور غیر لازمہ؟ غیر لازمہ نہیں بلکہ عارضہ۔ اور لازمہ کے 2 حصوں میں مزید ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایک متضادہ اور ایک غیر متضادہ۔ تو ہم صفات پڑھ رہے ہیں اور ہم اس وقت کیا پڑھ رہے ہیں، متضادہ یا غیر متضادہ؟ غیر متضادہ پڑھ۔ غیر متضادہ۔ غیر متضادہ میں سے ابھی تک ہم نے 2 صفات پڑھی ہیں، ایک ہم نے پڑھی ہے سفیر اور دوسری ہم نے پڑھی ہے قلقلہ۔ قلقلہ میں سے ہم نے صرف ابھی قاف اور جیم کے لیٹرز دیکھے تھے، اور اس کے علاوہ ہم نے کتنے لیٹرز نہیں دیکھے؟ کون سے 3 نہیں دیکھے؟ 3 5 میں سے۔ جیم لکھ دیا میں نے، با اور تا، کاف اور دال۔ دال۔ دال، ٹھیک ہے، آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے قلقلہ کو انشاءاللہ۔ اچھا، عارضہ صفات کون سی ہوتی ہیں؟ کیا ہے آج کی جو ہم کلاسز ابھی چل رہی ہیں، ہم نے کوئی صفات عارضہ بھی دیکھی ہیں کیا نہیں؟ جی صفات عارضہ، یہ مدود وغیرہ جو ہوتی ہیں، اوکے، مدود، اور اکفا وغیرہ جو گناہ وغیرہ۔ اظہار، غنہ نہیں آتا اس کے اندر، ادغام ادغام، اور تفخیم و تفخیم، یعنی ترکیب۔ جی بالکل، اخلاق بھی، تفخیم، ترکیب اور تفخیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفہیم وہ جو پروسیس ہوتا ہے کسی لیٹرز کو موٹا یا باریک کرنے کا، اس کو موٹا کرنے کا تفہیم اور باریک کرنے کا ترکیق۔ اوکے، یہ جو صاد ہے اور جو سین ہے، تو ہم صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں، کیا وہ اس میں آتا ہے؟ سعود جو ہے نا وہ تو موٹے میں آئے گا، اس میں را اور لام۔ لیکن سین تو اس میں الف لام را ہی آتے ہیں، الف لام را میں جو ہم کرتے ہیں ان کو موٹا کرتے ہیں، الف، لام اور را، یعنی وہ لیٹر جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں ان کو ہم تفخیم
اور ترقیق میں دیکھتے ہیں، یا پھر غنہ جب ہم اخفا کو دیکھتے ہیں کہ غنہ مفخمہ کیا جائے گا یعنی موٹا غنہ کیا جائے گا یا باریک غنہ کیا جائے گا، تو ہم اس کو شامل کرتے ہیں کس میں؟ ترقیق اور تفخیم میں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اخفا کے لیے اگر آپ کے پاس نون ساکن کے بعد تا کا لیٹر ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ترکیب باریک اخفا کریں گے. باریک باریک پڑھیں گے غنہ نا، کریں. اور غنہ نون ساکن باریک کے بعد اگر فا آ جائے تو پھر آپ کا اخفا کیسا ہوگا؟ موٹا ہوگا. موٹا ہو جائے گا. تو یہ جو باریک غنہ ہے یا موٹا غنہ ہے یہ کس میں آ جائے گا؟ تفخیم یا ترقیق. ترکیب میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہماری صفات عارضہ میں آتی ہیں. صفات صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں کیا فرق ہے؟ جو لازمی صفت ہے وہ صفات ہر حال میں پائی جاتی ہے کوئی کنڈیشن کے بغیر، لیکن جو عارضی صفات ہوتی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کسی ریزن کی وجہ سے وہ لیٹر کے ساتھ ہوتی ہیں، اگر وہ شاباش، ریزن پوری ہو تو وہ نہیں ہوتی ہیں. ویری گڈ، شاباش. تو اب آپ لوگوں کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے ہر ایک کو، یعنی اس وقت تو کوئی جواب دے رہا ہے، کسی نے پڑھا ہے کسی نے نہیں پڑھا. تو صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں کیا ڈفرنس ہے کہ صفات لازمہ کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صفات عارضہ جو ہے وہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی نہیں جاتی. پڑھتے. جبکہ آپ یہ پہلا پوائنٹ تھا، یہ پہلا پوائنٹ یاد رکھیے گا. کیا ہے پہلا پوائنٹ؟ کہ ہر وقت اور ہر حال میں صفات لازمہ اپنے حرف کے اندر موجود ہوتی ہے، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں پائی جاتی. دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہر حرف میں آپ کو صفات لازمہ ملے گی، ہر حرف میں آپ کو صفات لازمہ ملے گی، لیکن صفات عارضہ کیا ہر حرف میں پائی جاتی ہے؟ نہیں، یہ چند حرفوں میں پائی جاتی ہے. تیسری بات کیا ہے کہ صفات لازمہ میں اگر غلطی ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گی؟ لہن جلی. لہنے چلی. لہنے حرام. جلی. جبکہ صفات عارضہ میں ہونے والی غلطی کو لہن خفی کہتے ہیں. لہن جلی کا مطلب کیا ہے؟ حرام غلطی. حرام غلطی. اور لہن خفی کا مطلب ہے کہ حرام غلطی تو نہیں، مکروہ غلطی، لیکن اس مکروہ کو بھی غلطی، ہم نے ناپسندیدہ. غلطی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 پوائنٹس ہو گئے. مائک میوٹ رکھیں. تین پوائنٹس ہو گئے ہمارے، ان کو آپ لوگوں نے لازمی طور پر ہر ایک کو یاد رکھنا ہے. کیا جانا ہم نے کہ صفات لازمہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو نکالنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس پر اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو یہ غلطی کیا ہے؟ لہن جلی ہے. تو اس لیے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ غیر متضادہ صفات ہیں، یہ عارضہ صفات نہیں ہیں. ان کو سیکھنے میں پورا فوکس رکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کو کیسے نکالا جائے گا. ہم پڑھ چکے تھے صفات غیر متضادہ میں کون سی صفت؟ صفی کی صفت کیا تھی؟ صفیر. جی کوئی ہینڈ ریز کرے. جی سسٹر میمونہ بیشٹو کی. اوکے، ندیمہ امتیاز آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صفیر ان حروف کی آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. یہ 3 حروف ہیں. یاد رہے کہ زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان تھوڑی جگہ ہو. صاد، سین اور زا ان کو صفیریہ کہتے ہیں. کر کے دکھائیں، مجھے پڑھ کے دکھائیں کہ آپ اس کو کیسے پڑھتی ہیں. صاد. میں نے لکھا کچھ اور ہے، دیکھیں. جی مس. نہیں جی جی. اس کو پڑھیں جو میں نے لکھا ہے. اس، اس،
उस, आपकी जुबान बहुत उठी हुई है, आप अस इस या आप सौत पढ़िए, सीन पढ़ें, जुबान नीचे नीचे रखें, एस जी मैं यानी अस, पीछे से नीचे रखें। अस, इस, उस। गुड, शाबाश। ओके, नेक्स्ट कोई हाथ खड़ा करे, बैच 1। जी शाजिया परवीन, जी ये ये पढ़िएगा। अज, इज, उज। सिस्टर परवीन, आपकी आवाज में थोड़ा सा ज्यादा ये सीन की तरफ जा रहा है, इसको और बजिंग साउंड बनाए, जैसे आप इंग्लिश में इज बोलती हैं, शी इज, जी इज अज, इज। सांस नहीं चलती आपकी आवाज में, क्योंकि सांस भी आ रही है, आपकी जुबान ज्यादा नीचे है, तो आपकी जुबान जैसे ही जात की आवाज निकलना शुरू होती है ना, उसी के साथ हवा की वजह से सीन महसूस होने लगता है। अज, अज, ये आवाज है अ- आपकी। जी। और अज, जबान को दांतों यानी तालू के करीब कीजिए, अज, इज, उज बोलिए। अज, इज, उज। ओके, दूसरी चीज आपने कुव्वत लगा के आवाज को बाहर ही के तरफ पुश करना है, अंदर हलक के अंदर नहीं लेना। अज, इज, उज बोलिएगा। अज, ये बेहतर है वैसे, पढ़े आगे। इज, उज। ओके, गुड गुड, ये बेहतर है। इसको ही कोशिश करती रहें। वेरी गुड। जी ओके, और कोई एक और बहन? जी समीरा इमरान जी, पढ़िएगा। अस, इस, उस। मोटी तरह पीछे से जबान को उठाएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही मेरी। जी जी, पढ़िए। इस, उस। अस, इफ, इतबाक बना के रखें, यानी अपने मुंह के अंदर ये कब बनाए, अस, यहाँ से जबान उठी हुई हो, ये बैक है, और ये आपका फ्रंट है, आवाज इसके अंदर रहे। अस, 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 गुड, इस, वेरी गुड, उस। बेहतर है, गुड गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम आज के का जो लेसन है हमारा, कि हम कलकला पढ़ रहे थे। तो कलकला किसको कहते हैं, किसको याद है? कोई कलकले की डेफिनेशन बताए। इस तरह को इस तरह मखरज आवाज को पलट कर आना, खड़खड़ाना। ओके, वेरी गुड। जैसे क्या देसी होता है? खड़खड़ाती है, उससे मिसाल दी थी। शाबाश, वेरी गुड। इसमें क्या करते हैं? अच्छा चलिए, ये तो हमें आपने सही जवाब दे दिया। किसी हर्फ को हिलाने के लिए, लड़खड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बाउंस पैड होती इस है पे आवाज। मखरज से फौरन हट जाएंगे। मखरज पे जाते हैं तो फौरन हट जाएंगे। मखरज पर हिल जाते हैं। मखरज के हिल जाने को कलकला कहते हैं। मखरज के हिल जाने को कलकला कहते हैं। गुड, वेरी गुड। जी सरवत कुछ कहना चाहें थी। जी सरवत। जी सिस्टर जी सरवत। आवाज को पलटाते हैं मिस, आवाज पलटती है कलकला में साकिन हुरूफ पे ना। ओके, ये जो वर्ड है ना पलटना, इसको छोड़ दें पहले। ठीक है, पलटने से आपके जहन में क्या आता है? आवाज बाउंस ही होती है। वैसे तो आप बाउंस का लफ्ज भी टक्कर इस्तेमाल खाती करते है हैं, बाउंस। पलटने का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, गलत नहीं है ये अल्फाज। लेकिन इस वक्त आपने जो सीखना है और जो बोलना है वो क्या है, कि मखरज में आपका जो हर्फ है, हर्फ अपने मखरज से हिल जाता है। यानी कैसे हिल जाता है, आपने जो याद रखनी है बात क्या, कि ये हरूफ हालत सकून में जो मखरज है वो हिल जाता है। मखरज के हिलने का मतलब क्या है, कि जैसे कि
آپ کسی بھی لیٹر کے مخرج کو دیکھتے ہیں تو کیا چیز ملتی ہے آپ کو؟ دو چیزیں ملتی ہیں، دو پارٹس ملتے ہیں آپ کی. جیسے لسان کے حرف ہوں گے تو آپ کی ایک پارٹ آپ کا زبان ہوگی اور دوسرا آپ کے منہ کا تالو ہوگا. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے قاف دیکھا تھا تو دو پارٹس کیا تھے؟ ایک زبان تھی اور دوسرا کون سا حصہ تھا؟ تالو کا قول تالو کا کون سا حصہ؟ لحم نرم تالو، سافٹ پیلٹ. ٹھیک ہے، جی تو یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں. جب ہم نے قلقلہ کرنا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زبان اور تالو کا نرم حصہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. لیکن کیسے دور ہوں گے؟ کہ جبڑے الگ نہ ہوں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے. اگر آپ با کا لیٹر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہونٹ ہیں، یہ ہونٹ اور نیچے کے ہونٹ آپس سے جدا ہوں گے لیکن آپ کا جبڑا نہیں دور ہوگا. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں اب تو آپ فیل کریں گے آپ کی صرف ہونٹ الگ ہو، پورا کا پورا جبڑا ابا با یہ زبر ہے. تو جبڑے نہیں دور کرنے، جوز کو دور نہیں کرنا. اسی طریقے سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں ق دال اور تا نہیں ہوتا تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے، کہ ہم مخرج کو اچھی طریقے سے پہچانیں کہ کون سا لیٹر کس مخرج سے ادا ہو رہا ہے. آپ نے ڈیفینیشنز یاد کرنی. آپ نے آواز بہت کم آ رہی ہے. میری آواز سب کو کم آ رہی ہے؟ پلیز. نہیں صحیح آ رہی ہے، مگر بیچ میں کبھی کبھی ہوتی ہے. اوکے، بہت کم. اگر کسی کو کم آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر سب کو کم آ رہی تو سب ہینڈ ریس کر لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ میں پھر دوبارہ. نہیں صحیح آ رہی ہے ابھی. صحیح آ رہی نہیں کرتی اوکے، الحمدللہ. اوکے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مخرج کی آپ ڈیفینیشن یاد کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ نے پارا 1 میں ایک عمومی طور پہ پکچرز کے ذریعے یاد کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ کون سے لیٹر کا کون سا مخرج ہے. اب مزید ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں، تو پلیز جو ساری بہنیں ادھر ادھر بیٹھی ہوئی ہیں یا صرف اور صرف سن رہی ہیں وہ پلیز سامنے اسکرین کے آ جائیں اور دیکھیں کہ آپ نے جب تک ان چھوٹی چھوٹی مائنر ڈیٹیلز کو یاد نہیں رکھا آپ کے مخرج اور اس کی صفات مکمل طور پہ صحیح نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں یہ آپ کے اوپر کا حنک الاعلی ہے، اوپر کا جبڑا ہے آپ کا. یہ جو پرپل لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت، یہ پرپل لائن کیا شو کر رہی ہے؟ کہ یہ آپ کا لام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لام کہاں سے ادا ہوتی ہے؟ لسان کا کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ منتہا حافظ اللسان، ادنا حافظ سے منتہا حافظ. شاباش. ٹھیک ہے، ادنا حافہ یہ ہو گئی آپ کی اور یہ منتہا حافہ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ادنا سے لے کر منتہا تک چلی گئی، یعنی آخری حصے تک چلی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون کے لیے کیا چاہیے؟ ثنایا اولیا. ثنایا اولیا کی کیا چیز ہوتی ہے اس کی؟ لکھا حصہ. جی لسا. مسوڑے. یہ مسوڑے، تو آپ کو یہ مسوڑے نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ جی یہ حصہ جو ہے یہ مسوڑے کا ہے. یہاں سے آپ کی کیا ادا ہوگی؟ نون، نون. صرف ثنایا اولیا کے درمیان سے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کی بات آتی ہے را کی تو را کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین پوائنٹ، یہ آپ کے گمز اور آپ کے اصول کے شروع ہونے کے درمیان کنارے کنارے موجود ہیں. یہ آپ کی یہاں سے کیا نکلتی ہے؟ را را را. اگر آپ اس مخرج کو چھوئیں گے، اس مخرج پہ پہنچیں گے تو ہی را نکلے گی. یہ اس کا پوائنٹ ہے. آگے دیکھیں، یہ جو اورنج لائن لگائی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جو اورنج لائن ہے وہ آپ کی کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ آپ کے تا، اصول دال اور
तो کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے جتنا یہ بنایا گیا ہے نا، بس اس کے اوپر ہی فوکس کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا پڑھا تھا، یہ کس کے اصول سے ادا ہوتی ہیں؟ ثنائے ہاں، اولیاء ثنائے اولیاء کے. اولیاء کے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا جب ہم ادا کریں تو پوری کوشش کیا کریں کہ ہماری ثنائے اولیاء کے اصول سے ہی لگے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بھی زبان لگا رہے ہوں. جب ہم تا دال تو کے لیے یہاں پہ زبان لگاتے ہیں تو ہماری تا اور دال تو موٹی ہو جاتی ہے، اور تو کی آواز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. وہ تو پہلے ہی موٹی ہم نے پڑھنی ہے. تو ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے ثنائے اولیاء کے اصول پہ ہی زبان لگانی ہے. دوسری طرف ہماری کیا ہوتی ہے؟ زبان، اس کو دیکھنا ضروری ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پرپل لائن کیا بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے؟ پجوا. لام لام. یہ ڈاٹ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نون نون نون. یہ گرین ڈاٹس کیا بتا رہے ہیں؟ را را. را. اور یہ اورنج لائن کیا بتا رہی ہے؟ تا دال اور تو. کیا سسٹر کی آپ کی آواز بہت کم ہو گئی پھر. اب بھی اسکرین بھی پوری نہیں دکھائی دے رہی. اب صحیح ہوئی ہے. اسکرین پوری نہیں آ رہی، چھوٹی کر دوں اسکرین. اب دیکھیں، اسکرین تو آپ لوگوں کے پاس سے بھی چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں. اب ٹھیک ہے. جی جی اوکے ٹھیک ہے. تو اس کو بڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اچھی طریقے سے دیکھیں کہ زبان اتنی بڑی ہے اور یہ جو لیٹرز ہیں وہ کتنے کنارے کنارے سے ادا ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی زبان کی ادائیگی کرتے ہوئے اچھی طریقے سے ان پوائنٹس کو محسوس کرنا ہے. اس کو محسوس کریں گے کیونکہ یہ آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے. یہ بار بار، یعنی جب آپ تلاوت میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ٹیچرز اتنے فلو میں نہیں پکڑ پاتی یا نہیں بتا پاتی کہ جی یہ اتنی ساری مسٹیکس ہیں. خاص طور پہ جب آپ لوگ منزل پڑھتے ہیں تو منزل سننے میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات وہ بہنیں بھی جو عام طور پہ اپنا سبق اچھا سنا رہی ہیں لیکن اپنی منزل میں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہی. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب پریکٹس کرنی ہے، ایک چیز آپ کو یاد ہو چکی ہے الحمدللہ، تو اب آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے اپنے مرر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے یاد کیے ہوئے سبق کو دیکھیں. نیا سبق تو مشکل ہوتا ہے مرر کے سامنے پڑھنا. ایک طرف آپ کی نظر اپنے قرآن پہ ہوتی ہے، دوسری نظر آپ کی مرر پہ ہوتی ہے، آپ فالو نہیں کر پاتے اپنے آپ کو. لیکن جو چیز آپ کو یاد ہو چکی ہے اس کو مرر میں دیکھ کے پڑھنا زیادہ آسان ہے. تو جب آپ منزل کی دہرائی کرتے ہیں خود بیٹھ کر تو اس وقت پراپر ادائیگی کرنے کے لیے ان مخرج کو یاد رکھیں. اب ہم آتے ہیں کیا کیونکہ اس وقت ہم سب چیزیں ساتھ دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں، صفات بھی، مخرج بھی، سب کچھ. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کون لکھوائے گا. کوئی ایک مجھے بتائے دال کی صفات. ہینڈ ریز کریں. جی سمینہ سلیم. جی سمینہ، جی سسٹر. مجھے اس کی دال کی صفات دکھائیں. میں لکھا دوں سسٹر؟ جی صوبیہ ضرور کریں، بتائیں. باقی لوگ جو اس وقت کلاس میں ہیں پلیز اٹینٹیو ہو کر بیٹھیں. دوسری چیز یہ کہ ایسے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے چھوڑ نہ دیں جن کو جوابات آتے نہیں ہیں یا پھر وہ کلاس میں سے کہیں اور موو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک منٹ میں صوبیہ میں چاہتی ہوں کہ ابھی کسی اور نے. جی سسٹر نازیہ کیا بتاؤں؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دال جہر. ایک سیکنڈ میں سنا دیا. جی اب بولیں. جہر. ہوں شدہ. ہوں استفال. ہوں انفتاح. ہوں اسمات. اوکے بس. بس اور کچھ؟
ایک اور صفت ہے کلکلا ہے. قلقلہ کلکلا. شاباش. ٹھیک ہے جی. دوسرا کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ توقی. راہیلہ، سسٹر راہیلہ بیچمن. جی تو کا ہے ہمس پاس ہمس کا سوری ہمس نہیں ہمس جہر ہے جہر. اور 3 برکت شدہ. شاباش. آگے. اور استعالہ. شاباش. اطباق. اسمات. قلقلہ. اور قلقلہ. گڈ. شاباش. مس صوبیہ بیچ 1 کی اور مس نالا پلیز اس کی جو اسٹوڈینٹس جوابات دے رہے ہیں ان کی اٹینڈنس ضرور مینٹین کر لیں اور پکچر بھی لے لیں جو جن کے مائکس کھل رہے ہیں بند کر رہے ہیں 2-4 مرتبہ اس کی پکچر ضرور لیجیے گا. اوکے. تا کا کون بتائے گا؟ بیچ 2 میں سے کوئی مجھے بتائے. جی بیچ 2 سب کہاں ہیں؟ السلام علیکم بیچ باجی 2 میں کے بتاؤں اسٹوڈنٹس ہی تا مجھے کا بہت کم مخرج نظر آ رہے ہیں نام کے ساتھ. ایک سیکنڈ. بیچ 2 کی سسٹرز پلیز یا بیچ 1 کی بھی سسٹرز جو بھی یہاں پہ موجود ہیں اپنے ساتھ B1 یا B2 ضرور لکھیں. میمونہ سلیم ہے بیچ 2 کی ابھی اس وقت. اوکے سسٹر میمونہ. باجی میں بتاؤں یہ کون سی بہن ہے؟ یہ باجی جمیلہ. جمیلہ بھی جی شاید میمونہ بیچ. سلیم ابھی بتائیں اور کسی نے بیچ میں ابھی مت بولیے گا. ٹھیک ہے جی میمونہ سلیم. اوکے جو سسٹر کیا بتانا چاہیں تھی اپنا نام بتائیں اور پھر بولیں. جی السلام علیکم. میں بتاؤں وعلیکم شاہدہ. السلام. جی بتائیے کون سے بیچ سے ہیں؟ بیچ 1 سے اوکے شاہدہ خان. شاہدہ. اوکے جی تا میں خاص ہوتا ہے گڈ. اور شدہ اور استفال انفتاح اوکے. اسمات. اور قلقلہ. کلفلا تو تا میں نہیں ہوتا. اوکے شاباش. ویری گڈ. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی مخرج سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں جن میں سے 2 میں قلقلہ ہوتا ہے تیسرے میں قلقلہ نہیں ہوتا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ تینوں لیٹرز میں کیا چیز سیم ہے. تینوں میں کیا چیز سیم ہے؟ شدہ. شدہ. شاباش. تینوں میں شدہ کامن ہے. تو اس کی شدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ووکل کارڈز بند ہوتے ہیں. ساؤنڈ آواز کٹ یعنی جاتی. شدت کا مطلب ووکل کارڈز کا بند ہونا ہوتا ہے. مخرج پر آواز کا بند ہو جانا. مخرج پہ آواز کا مخرج پر بند ہو آواز بند جانا. ہو جاتی ہے. شدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو یاد کریں. شدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخرج میں آواز بند ہو جاتی ہے. آواز بند ہو جاتی ہے یعنی مخرج آپ کا بند ہوتا ہے. یعنی مخرج میں جگہ نہیں ہوتی کہ وہ آواز باہر جا سکے. میں جگہ نہیں ہوتی کہ آواز باہر کی جانب جا سکے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ یہ والا حصہ یہ اورنج والا حصہ جب آپ اس پوائنٹ پہ رکھیں گے تو اس کے بعد جگہ نہیں بچے گی. کھلا ہوا نہیں ہوگا. مخرج بند ہو جائے گا. جیسے ایک دروازہ لاک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر باہر کی چیز باہر اور اندر کی چیز اندر رہ جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی
اگر آپ یوں محسوس کریں آپ نے دال بولنی بغیر قلقلہ کی، بھی قلقلہ کی بات نہیں ہو رہی، صرف شدہ کی بات ہو رہی ہے. آپ بند کریں اپنے مخرج کو، اد. کافی دیر تک اپنے آپ کو مخرج پر ہی رکھیں اور دال پڑھیں. اد. کچھ محسوس ہوا آپ کو کہ آپ کے اندر آواز رکی ہوئی ہے، آپ بند ہو گئے، آپ کچھ باہر نہیں نکال پا رہے؟ کچھ فیلنگ آ رہی ہے؟ جی بالکل. جی جب آپ سین ادا کر رہے تھے جس میں صفیر موجود تھی، جس میں ہمس موجود تھی، جس میں رخاوہ موجود ہے، تو جب آپ اس سین کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کے مخرج پہ رہیں گے، آواز نکلتی جائے گی، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کوئی چیز روک نہیں رہی، آپ کو بند نہیں کر رہے، آپ قید نہیں ہو رہے. جیسے کوئی فیلنگ آ رہی، کچھ رک رہا ہے اندر سے؟ نہیں. نہیں. جبکہ آپ تا، دال اور تو کو پڑھیں گے صرف ساکن کر کے. جیسے آپ تا پڑھنا چاہتے ہیں، آپ تا کے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر شدت ہے لیکن اس کے اندر قلقلہ نہیں پایا جاتا، صرف ساکن کریں بغیر ہمس کے، تو آپ کیا محسوس کریں گے کہ اندر آواز رک گئی ہے، آپ بند ہو گئے. محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں مخرج بند ہوا ہے یہاں پر کچھ ہے لیکن بس یہیں پہ قید ہو کے رہ گیا ہے. محسوس ہو رہا ہے؟ جی بولیں، آپ سب بولیں، بائک کھول کے بولیں. شاباش. پہلا حمزہ اسٹریٹ رکھیے گا، یا اور نہیں پڑھنا ہے اس کو، پہلے حمزہ کو گڈ. دال کے ساتھ باریک باریک مخرج یہی ہے، دیکھیں مخرج کیا ہے، یہ یہاں تک نہیں جانا، یہاں تک نہیں جانا. گڈ. تو کو دیکھیں گے، پھر اچھا مائک بند کر لیں. اب آپ نے کیا محسوس کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ اس وقت جب آپ باریک یعنی دال اور تا ادا کر رہے تھے تو دال اور تا ادا کرنے میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ آپ نے قید کر لیا ہے. دروازہ آگے سے بند ہے، باہر آپ نہیں نکل سکتے، جو آواز ہے وہ یہاں پر بند ہو گئی ہے. اب کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے تو ادا کرنی ہے تو تو ادا کرتے وقت یعنی جب آپ اس کا موٹا حرف ہے اس کو پڑھے ہوں گے تو آپ محسوس کریں کہ آپ کی زبان کا جو یہ حصہ ہے درمیان کا، کیا محسوس کریں گے زبان کے درمیان میں؟ ہوا. اوکے، ہوا محسوس کریں گے آپ. کیا اور کوئی اور کچھ بتائے، کیا محسوس کیا جائے گا؟ آواز قید ہو جائے گی، زبان نیچے ہو جائے گی، تھوڑا سا بنے اوپر تالو کی طرف جائے گی. یعنی اس کے اندر آپ کپ محسوس کریں گے، کانکیوٹی محسوس کریں گے، آپ تقاعد محسوس کریں گے. یعنی یہاں سے آپ کی جو درمیان زبان ہے کیا بن جائے گی؟ یوں، یہ کب بن جائے گی، اس کے اندر نیچے ہو جائے گی، اور یہ ایریا جو ہے آپ کا ایلیویٹڈ ہوگا. یہ والا ایریا جو ہے آپ کا، کیونکہ یہ آپ کی بیک آف دا ٹنگ ہے تو یہ آپ کی اوپر ہو جائے گی، یہ یہاں سے اٹھ جائے گی اوپر کی جانب. اب آپ دوبارہ سے سوچ کے بولیں، محسوس کریں کہ یہ کپ آپ نے بنانی ہے، خود پہلے سے بنائیں. یعنی آپ ایسی بغیر کوئی لیٹر کے اپنی زبان کو ایسی کرف کر کے دیکھیں کہ آپ کر پاتے ہیں کہ نہیں. یہ کرو کیسے بنانی ہے؟ یہ یہاں سے کرو ہوگی، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے نہیں کرو کرنی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بعض اوقات بہنیں جو ہے نا زبان کو یہاں سے کرو کر لیتی ہیں، یہاں سے اٹھا لیتی ہیں اس طرف سائڈ سے. سائڈس کو نہیں موڑنا، سائڈس کو نہیں موڑنا.
کیا کرنا ہے؟ یہ درمیان کا جو ایریا ہے اس کو نیچے کرنا ہے. یہ فرنٹ حصہ بھی اوپر ہو جائے گا, بیک حصہ بھی اوپر ہو جائے گا, بیچ میں گیپ آئے گا. اب بولیے ذرا سا, اپ اپ up, Good, very good. Up, very good, ماشاءاللہ, اچھی آواز ہے. اوکے, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا کیا ہو گیا. یہ جب آپ نے مخرج بند کیا تو آپ کو فیل ہو گیا کہ آواز اس کے درمیان پیچھے رہ گئی, اندر بند ہو گئی, اور یہ شدت تھا. جبکہ آپ کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور لیٹر ہمارے پاس پایا جاتا ہے جو ہے تا, اور تا کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمس پائی جاتی ہے. اس کنڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں یہ بند ہوتا ہے وہیں ہم اس کو ہلکا سا کھولتے ہیں تو سانس باہر آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آواز نکالیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آواز نکال رہے ہیں یہ آپ کی زبان ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی یہ تیت نہیں, یہ آپ کی زبان ہے, اور آپ نے زبان اٹھا کے جب تالو سے لگائی ہے تو آپ نے بس اتنا سا نیچے آنا ہے کہ آپ کے جو نیچے والے دانت ہیں نا اس کی طرف نہ چلے جائیں. یعنی آپ نیچے آئیں تو ات کی آواز نہ آئے, ات, یعنی آپ اوپر کے جبڑے کے ساتھ ہی, اوپر کے دانتوں کے ساتھ ہی رہیں. زبان زیادہ نیچے والے دانتوں میں نہ آئے. ات ات ات, بولیے. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے قلقلہ دیکھنا ہے. تو قلقلہ ہمارے پاس کن کن دو لیٹرز میں ہے؟ ایک ہمارے پاس دال میں ہے اور ایک ہمارے پاس طا میں ہے. دال کا قلقلہ باریک ہوگا جبکہ طا کا قلقلہ موٹا ہوگا. ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. تو اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مخرج نہیں کھولنا ہے, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جبڑے نہیں کھولنے, سوری, ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم قلقلہ کرنے کے لیے جبڑوں کو ہلا دیں گے تو ہمارا قلقلہ موٹا یعنی وہ حرکت والا ہو جائے گا, جو کہ ہمیں چاہیے نہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے صرف زبان کو حرکت دینی ہے. یعنی جیسے ات کہہ رہے تھے تو زبان اتنی آہستہ سے الگ ہوئی تھی کہ سانس باہر چلی گئی تھی. اب ہم نے اپنی دال کے لیے کیا کرنا ہے, کر کے دیکھتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے ہمس کے مقابلے میں زیادہ زبان کو نیچے کرنا ہے تاکہ بغیر سانس کے یہ دال ادا ہو جائے. اد اد اد, بولیے گا. اد اد د د د. سسٹر فاطمہ آپ کی بہت ہلکی ہو گئی آواز. یہ جو اردو کا ہمارا ہم بولتے ہیں دا 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 دا, یہ ہوتا ہے دا. زیادہ تر ہماری دال یہاں سے نکلتی ہے اردو کی. اس کو فوکس کر کے تو آپ نے یہاں پہنچانا ہے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. زبان دیکھیں کہاں ہے, اور پھر اد 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 اد, بولیے. ایک چیز اور خیال رکھنی ہے, یہ کیا لکھا ہوا ہے, او, حمزہ پیش او اور پھر دال ساکن. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اس حمزہ کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول ضرور کریں. یہ نہ بھول جائیں کہ حمزہ کی پیش ہے تو ہم اپنے کو یعنی اود اود یعنی دال کو گول ہونٹوں سے نہیں ادا کرنا. او
उद उद पीछे जाएं, होठ को पीछे लेके जाएं, स्ट्रेट करें। ईद उद नहीं नहीं, उद को ठीक करेंगे। रुके रुके प्यारी बहनों रुके। उद ऊद ऊद ऊ के साथ दाल नहीं निकालनी, ऊद से वापस आएंगे, ऊ और फिर दाल साकिन पीछे, ऊ उद 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 अद इद उद बोले। अद ईद अद ईद उद नहीं नहीं, एक और हमारी बहन है जिनकी आवाज आ रही है, अद इद उद है, ये दे दी दी दू नहीं करना है, दाल के ऊपर जबर जेर पेश नहीं पढ़ने, और आहिस्ते, अद इद उद अद ईद अद ईद उद अपने अपने आप को मिरर में देख के करें, खुद महसूस करें कि आपके जबड़े हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। ओके, पेश के लिए लाजमी तौर पे याद रखें कि पहले होंठ गोल होंगे, फिर आपने पीछे दाल अदा करनी साकिन हालत में, यानी जबड़ों के सीधे होने के वक्त, तब आप दाल का कलकला करेंगे। ठीक है, गोल होठों के साथ दाल का कलकला नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से हम अब पढ़ते हैं तो। सिस्टर जमीला प्लीज ना लिखें बोर्ड के ऊपर। ओके, ये ज़ा नहीं है, ये तो है, तो के ऊपर सुकून डाला है। ओके, इस पहली चीज इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? पहली चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप ये जान लें कि ये हमजा आपने रेक्टेंगल शेप में, यानी जो आपके नेचुरल होंठ जैसे हैं उसी तरीके से हमजा पढ़नी, आ नहीं पढ़नी है उसको। ठीक है, और फिर जैसे हम थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कर रहे थे तो के लिए कि हमने क्या बनाया था, कब बनाई थी, तो बोलिएगा, यानी फिर आपने क्या सोचा इसके लिए कि आपने पहली चीज ये सोचनी है कि कसरे ई के लिए आवाज बारीक होगी, तो के लिए मुझे फिर कब चाहिए, ये नहीं करना है, तो सोचा आवाज ई ए तो ना देखें ये ऊ है, इसका मतलब क्या है, होंठ आपके गोल है, गोल करके फिर कब चाहिए, ऊ और ओ तो ऊ ओ तो नहीं नहीं, एक बहन की आवाज आ रही ओथ ओथ थो थो नहीं, तो ऊ ओ तो कुछ बहनें ऊ के बाद जो है इस कर्व को मेंटेन नहीं कर रही, वो कह रही हैं ऊ के बाद अपनी जुबान को ये स्ट्रेट बना दे रही है, ऐसे यहाँ से ये उठी हुई नहीं है, इसको उठाइए ताकि ये तो के मखरज पे लगेगी तो आवाज आएगी ना, ओ तो ओ तो ओ तो ओ तो ओ तो के एक सेकंड रुकिए, गौर से सुने। देखें, आपने जब उत का है ना, ये आपकी कर्व है, ठीक है, इसको आपने यहाँ से हिट किया है मखरज पे, सही, इसको हिट करने के बाद आपने जुबान को ऐसे फ्लैट नहीं खोल देना एकदम से, तो ये जब आप नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, तो आप ये ऐसे जुबान खोल देंगे तो आवाज आ रही है ओ ता नहीं बनाना इसको। ये जो आपने इदबाग बनाया है, इसके अंदर जो आपने आवाज रोकी हुई है, इसको कलकले तक मेंटेन रखें, ओ तो
ویری گڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. اوکے تو ہم یہاں یہ پڑھ رہے تھے جو چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہونی ضروری ہیں وہ کیا ہے کہ قلقلہ یہ حروف حالت سکون میں مخرج سے ہل جاتا ہے، یعنی مخرج سے دو زبان ہو یا تالو ہو یا ہمارے ہونٹ ہوں تو کیا ہو جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے، ہل جائیں گے. لیکن امپورٹنٹ کیا بات تھی کہ ہمارے جبڑے نہیں الگ ہوں گے. 5 لیٹرز ہیں اس کے، قطب جدن، قاف طابہ جیم دال. اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قلقلہ کے کچھ مراتب ہوتے ہیں، کچھ لیولز ہوتے ہیں. وہ کچھ لیولز کیا ہیں؟ 3 لیولز ہیں. ایک لیول کیا ہے؟ کبرا. دوسرا کیا ہے؟ وسطی. تیسرا کیا ہے؟ صغرا. یہ 3 لیولز ہیں. سب سے بڑا کبرا، درمیانہ وسطی، چھوٹا صغرا. ٹھیک ہے. کب کب ہوتے ہیں کبرا؟ یہ مائک پلیز اس وقت بند کر لیں، مائک سب بند کر لیں پلیز. ٹھیک ہے. جب ہم وقف، پہلی چیز کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے 2 حصوں میں کہ قلقلہ کبرا میں بھی ہم وقف کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قلقلہ وسطی میں بھی حالت وقف میں ہم قلقلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے کہ کبرا اور وسطی کب ہوتا ہے؟ حالت وقف کی کنڈیشن میں. وقف کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ آ کے آپ رک جاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے یا آپ خود وہاں پہ وقف کر رہے ہوتے ہیں، سٹاپ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ بالحق. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ کبرا ہونے کے لیے شد چاہیے. کبرا ہونے کے لیے شد چاہیے. اگر آپ ایسے ورڈ کے اوپر رک رہے ہیں جس کا آخری لیٹر قلقلہ والا ہے اور اس کے اوپر شد ہے تو ہم اس کو قلقلہ کبرا کہتے ہیں. اس وقت آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت قلقلہ سب سے پرومیننٹ آپ کو سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ فاقیہ آپ کی آواز میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی اب آئے گی. اوکے جزاک اللہ خیر. اللہ المستعان. اوکے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ کہاں تک آواز سنائی دی؟ میں کہاں سے ریپیٹ کروں؟ بس یہیں پر سزا بالحق. اوکے. الحق. اب یہ جو ہے اس کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب ہے کہ کتنے قاف ہیں اس کے اندر؟ ایک قاف آپ کا ساکن والا، دوسرا قاف آپ کا زبر والا تھا، لیکن آپ نے یا زیر والا تھا، کوئی بھی حرکت والا تھا. یہاں پہ زیر آئے گی کیونکہ با کے ساتھ زیر لگی ہوئی ہے تو بالحقی ہوگا. اوکے. لیکن آپ فی الحال کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر اس کو سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم یہاں پہ خود اس کو سکون دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ رکنا چاہ رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں پہلا قاف کیا ہو چکا ہے؟ اس کا ادغام ہو چکا ہے، وہ اس کے اندر مرج ہو چکا ہے. آپ شد دیکھ رہے ہیں نا، شد کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر 2 قاف ہیں اور پہلا قاف کیا ہو چکا ہے؟ دوسرے قاف کے اندر مرج ہو چکا ہے، دوسرے قاف کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو ہم پہلے قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اب یہ ساکن نہیں ہے، اب یہ ادغام کر چکا، یہ دوسرے قاف کے اندر داخل ہو چکا، اس لیے اس پہلے قاف کے اوپر ہم قلقلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوبارہ بول رہی ہوں، کسی کو نہ سمجھ آئے تو پھر دوبارہ پوچھ لیں. الحق ہم نے پڑھا تو اس میں دیکھا کہ 2 قاف ہیں کیونکہ اس کے اوپر شد ڈلی ہوئی ہے. لیکن شد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر 2 لیٹرز تو ہیں قاف، لیکن یہ قاف کیا ہے؟ پہلا والا ساکن تھا جو کہ اس دوسرے والے قاف کے اندر مرج ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، اس کا ادغام ہو چکا ہے. اب یہ قاف جو ہے اپنی کوئی حیثیت ویسی نہیں رکھتا، اب اس کی صفت قلقلہ نہیں کی جائے گی. اب صفت قلقلہ کس کی جائے گی؟ اس قاف کی جس کو آپ وقف کی صورت میں سٹاپ کر کے ساکن کر کے پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو آپ اس پر جو قلقلہ کبرا کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کے اوپر شد لگی ہوئی ہے. مگر قلقلہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اس کا. یعنی یہ نہیں کہیں گے حق. یہ پہلے دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں, حق کہہ رہی ہوں تو پہلے والے قاف کے اوپر تو سکون ہی پڑھ رہی ہوں. حق 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 حق. اس پہ نہیں قلقلہ کرے. حق اور پھر ق دونوں, اگر دونوں ساکن ہیں تو دونوں کے اوپر اگر ہم قلقلہ کرنا چاہیں گے تو کیسی آواز آئے گی؟ حق ق ہو ہی نہیں سکتا نا اس طرح سے. تو پہلا جو لیٹر ہے اس کے اوپر قلقلہ نہیں کیا جاتا, دوسرے لیٹر پر قلقلہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے لیٹر کو آپ ایک طریقے سے ٹائم دے کے یا سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو آواز کب آتی ہے؟ جب آپ دوسرے قاف کو قلقلہ دیتے ہیں. کیونکہ جب آپ قاف کا لیٹر پڑھتے ہیں یہ شدت کا لیٹر ہے, مخرج میں آواز بند ہو جاتی ہے. جیسے میں پہلا والا بند کر کے پڑھوں گی تو آواز کیا آئے گی؟ حق. کیا وہ مخرج بند ہے؟ آگے کوئی آواز نہیں آ رہی. اس کو ساکن کر کے جب میں دوسرے قاف کو پر کیا کروں گی؟ قلقلہ. حق حق. یہ جو آپ کو تھوڑا زیادہ محسوس ہو رہا ہے ٹائم کہ پہلا والا قاف کے اوپر آپ رکے ہوئے تھے, بہت ہلکا سا رکتے ہیں, بہت دیر تک نہیں رکتے. اس کو تو کھول کے جب سمجھایا جاتا ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اچھا یہ ٹائم لے رہا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ بات؟ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں صرف ایک با ہے, اس کے اوپر کوئی شد نہیں ہے. آپ یہاں پہ چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کوئی ذہب ایسے تو نہیں کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ ذہب ذہب. یعنی با پہ آپ آئے نہیں کہ آپ نے مخرج کھول دیا, یعنی آپ نے قلقلہ فوراً کر دیا. ذہب ذہب ذهب 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 یہ تو غلط ہو گیا, ایک منٹ. یہ اور ڈیفینیشن اس کو صحیح کرنا پڑے گا. یہاں پہ یہ متحرک لکھا ہوا ہے, یہ نہیں متحرک نہیں, ساکن حرف پہ ہی ہم قلقلہ کریں گے. ساکن حرف کب ہو؟ آپ کی آواز نہیں آتی سسٹر. بیچ بیچ میں بند ہو جاتی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جب نہیں آئے تو فوراً بتا دیں تاکہ میں جی ریپیٹ جی کر اب سکوں. آئی. کیونکہ اس کے اوکے. یعنی قلقلہ صغریٰ کب ہوگا؟ جب وہ درمیانے تلاوت یا درمیانے الفاظ آئے گا. کیوں اس کو صغریٰ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ پرومیننٹ سنائی نہیں دیتا, اتنا واضح کلیئر سنائی نہیں دیتا. کیونکہ آپ ریڈنگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, چلے آپ موو کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی زیادہ آواز محسوس نہیں ہوتی. یعنی یہاں پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قا درمیان میں آ گیا. ف و سط فوسطن به. اب کیا ہے کہ آپ قلقلہ کر کے گزر گئے لیکن بہت زیادہ آپ سننے والے کو بہت زیادہ محسوس نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آپ رکے نہیں ہیں. تو ایسے قلقلہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلقلہ صغریٰ. کس پر کیا جاتا ہے؟ یا تو یہ کسی لفظ کے درمیان میں آئے گا, جیسے کہ آپ پڑھتے آئے قبلہ, یا پھر جیسے اگر آپ درمیانی تلاوت کر رہے ہیں تو قد کان, یہ دال کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ رک نہیں رہے, آگے آپ تلاوت کر رہے ہیں. یہ دال کے اوپر ہونے والا قلقلہ کون سا ہوگا؟ اشرفاقیہ پھر سلو ہو گئی آواز. اللہ اکبر. اوکے, میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی اب صحیح ہے. اوکے الحمدللہ. اوکے, قد کان. قد دال پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون سا قلقلہ ہو رہا ہے؟ صغرا صغریٰ. کیونکہ آپ درمیانے تلاوت پڑھ رہے ہیں, آپ یہاں پہ وقف نہیں کر رہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ 3 طرح کے قلقلہ ہوتے ہیں, یعنی لیولز, مراتب اس کے. ایک قلقلہ کبرا جو کہ وقف کی کنڈیشن میں کیا جاتا ہے لیکن وہ اس وقت مشدد ہوتا ہے, شد والا ہوتا ہے. قلقلہ وسطی, یہ بھی وقف کی کنڈیشن میں کیا جاتا ہے, یہ مگر ساکن ہوتا ہے بغیر شد والا. صغریٰ جبکہ آپ درمیانے تلاوت پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لفظ کے درمیان میں وہ آ جاتا ہے تو اس پہ ہم صغریٰ قلقلہ کرتے ہیں. اور
یہ زیادہ واضح طور پہ محسوس نہیں ہوتا، اس لیے اس کو صغرا کہتے ہیں۔ اب ہم جیسے ایک بات بھی اس میں جیسے قد کان آپ نے بتایا نا، بھی ایک ایگزامپل دی، اگر ہم قد پہ وقف کریں گے تو پھر یہ مستا ہو جائے گا، والا ہو جائے گا، صحیح۔ اگر وہاں پہ رک جائیں گے تو پھر وہ وسطی ہو جائے گا۔ اوکے، اگر سسٹر اسٹاپ اس لیٹر پہ اسٹاپ کر دیں گے تو وہ تو وسطی تو نہیں نہ رہے گا پھر۔ اچھا آپ یہاں پہ آئیں، پھر میں دوبارہ سے سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم آج کا لیسن دیکھتے ہیں، اس میں دوبارہ آپ خود بتائیں گے، خود آپ کو یاد ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں پر کیا کرنا ہے باذن اللہ تعالی۔ یہ ریکارڈنگ